علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس کا آدھا عذاب قابل کو ملتا رہے گا وہاں پر، کیونکہ اس نے ابتدا کی تھی۔ اگر یہ معاشرے میں یہ چیزیں پنپتی ہے تو یاد رکھیے کہ ہمارا معاشرہ بگڑ جائے گا۔ آج ہو کیا رہا ہے، شہر حیدرآباد کی بستیوں میں آپ دیکھیے کہ جہاں پر قتل عام ہو رہا ہے وہاں کی بچیوں کے لیے رشتے نہیں آ رہے ہیں۔ میں آپ کو اپنی آجو بازو بستیوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ لوگ وہاں سے اب ہجرت کر رہے ہیں، وہاں سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں، کیوں کہ رشتے نہیں آ رہے ہیں۔ وہاں کے لڑکیوں کے لیے کوئی لڑکی والے تیار نہیں کہ رشتے دینے کے لیے، حالانکہ اچھے لوگ وہاں پر موجود ہیں، مگر ہماری جو بستیاں خراب ہو گئی ہے، جو بچے غلط صحبتوں میں رہ کر، غلط شوقوں میں پڑھ کر اپنی زندگیوں کو خراب کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے دیکھیے کہ ماں باپ تو اچھے تھے مگر ان کی ان نادانیوں کی وجہ سے، ان حرکتوں کی وجہ سے آج تمام خاندان کا نام بدنام ہو رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ آج ہم اسلام کی شبیہ کو بھی بگاڑ رہے ہیں۔ اگر پتہ چلے گا کہ فلاں بستی میں قتل عام ہو رہا ہے، ایک ہوا، دو ہوا، سلسلہ اس طرح چل رہا ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، تو آج ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں پہ غور و فکر کریں اور ان کو روکنے کی کوشش کریں کہ کس طرح روکا جائے۔ کہ دیکھیے جس جگہ پر ایجوکیشن ہوگا، جہاں پر تعلیم ہوگی، وہاں پر جہالت نہیں ہوگی۔ اس کو روکنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنے مسجدوں کو ہمیشہ آباد رکھیں، صرف نماز کے لیے آباد نہیں رکھیں بلکہ مسجد کو ٹیوشن سینٹر بنائے۔ دیکھیں کہ بستی میں جتنے گھر ہیں ایک ڈاٹا جمع کرے کہ بھائی 100 اگر گھر ہے تو یہ 100 گھر کے بچے قرآن مجید پڑھیں کہ نہ تجوید سے، ایک ڈاٹا بنائیں۔ کیا بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ اگر رکے ہوئے تو کیوں رکے ہوئے ہیں؟ بچے کیا قرآن و حدیث کی تعلیم لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں؟ اگر ہم اس طرح بستیوں میں کام کریں گے تو بچے دین سے جڑے ہوئے رہیں گے، کبھی بچے غلط راستے پہ نہیں جائیں گے۔ ہم اپنی مسجدوں کو، مسجدیں کیا ہے؟ اسلام کے قلعے ہیں، یاد رکھیے آپ۔ مسجد صرف آ کے 5 وقت نماز پڑھنے جانے کے لیے نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تو ساتھ ہی صفہ کا چبوترا تھا جہاں پر صحابہ کی تعلیم و تربیت ہوا کرتی تھی۔ تو مسجدیں ہمارے سینٹر ہونا چاہیے جہاں پر بچوں کو تعلیم بھی دی جائے، جہاں پر تربیت بھی جائے، جہاں پر بچوں کو دین اسلام بھی سکھایا جائے اور علماء کے مختلف موقعوں پر انہیں خطابات ان کو سننے کا موقع دیا جائے، ایک یہاں پر ایک اسٹیج دیا جائے ہمیں۔ آج بستیوں میں یہ کام ہونے کی ضرورت ہے۔ ہماری ہوٹلیں رات بھر کھلی ہوئی ہے مگر ہماری مسجدیں عشاء کے بعد پوری بند ہے، سڑکیں پوری آباد ہے مگر اللہ کے گھر ویران ہے۔ بتائیے بستیوں میں خون قتل عام نہیں ہو تو کیا ہوگا پھر؟ بچوں کی تعلیم، اس کو تربیت کیا ایک مرکز بنا دیں آپ کہ ہر مسجد، ہر بستی کی مسجد ایک تعلیم کا مرکز ہونا چاہیے جہاں پر بچوں کو دین اور دنیا کے علوم سکھائے جائے، تبھی جا کر ہمارے معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور بچوں کے لیے آج بتائیے حیدرآباد میں کتنے سبائیہ مدارس چل رہے ہیں، کہاں پر چل رہے ہیں بتائیے آپ۔ ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ مسلمانوں کی جب بستی سے گزرتے تھے تو گھروں سے قرآن مجید کی آوازیں سنائی دیتی تھی، مگر آج ایک دور ہے کہ جب مسلمانوں کی بستی سے ہم گزر رہے ہیں فجر کے وقت تو ایسا دکھ رہا ہے کہ قبرستان سے گزر رہے ہیں، کسی کی کوئی آواز نہیں ہے۔ سڑکوں پہ کتے بلیاں نظر آ رہے ہیں مگر کوئی دور دور تک مسلمان نظر نہیں آ رہا۔ وہی مسلمان بستیوں کو 3 بجے 2 بجے رات کو آ جائیے آپ، ہماری پورے بستیاں آباد ہیں، ہماری پوری بستیاں آباد ہے۔ اب بتائیے اس طرح کے معاشرے میں اگر برائیاں عام نہیں ہوئی تو کیا ہوگی؟ آپ تھوڑا غیر قوم کی بستیوں میں بھی جائیے 2 بجے رات کو، 1 بجے رات کو، وہاں پر بھی جا کر دیکھیے وہاں پر کیا منظر ہے اور ہماری بستیوں میں کیا منظر ہے، آپ ذرا جائزہ لیجیے آپ۔ اور آج ماں باپ اتنے لاپرواہ ہو گئے ہیں کہ بھئی بچے جب سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، رات بھر نہیں ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی میرا بچہ کچھ نہیں کر رہا، یہ کر لیا تو انہیں کیا کرا؟ آپ یقین جانیے آپ کی ایک غلطی کی وجہ سے اسلام کا نام، معاشرے کا نام بدنام ہو رہا ہے۔ آج آپ کے خاندان کی تو عزت جا رہی ہے مگر ساتھ ساتھ مسلمانوں کی شریعہ بھی متاثر ہو رہی ہے، اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس طرح کے ماحول میں اگر اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے تو بتائیے اسلام سے قریب کون آئے گا؟ اس امت کو
اللہ نے خیر والی امت بنا کر بھیجا، مگر یہ امت آج زحمت والی امت بن رہی ہے۔ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ کیا ہم سمجھ رہے ہیں کہ اسکولوں میں ڈالنے، کالج میں ڈال دیے، مدرسے میں ڈال دیے تو بچے کی تربیت ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کہ جب تک آپ با حیات ہے، جب تک سرپرست حضرات ہے، والدین ہیں، کہ آپ ہمیشہ بچوں کی سرپرستی کریں، بچوں پہ نگاہ رکھیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں۔ اگر دوستی میں ہے تو کن دوستوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ آج دیکھیے کرتا ایک ہے، مگر پورے جتنے دوست احباب ہیں سب کو پولیس لے جاتی ہے۔ کیا یہ واقعات پیش نہیں آ رہے؟ کیا گھروں کے بچیاں اٹھیں گے؟ اس طرح کے گھروں کے بچیاں اٹھیں گے؟ بتائیے آپ، کیا آپ کے گھر میں کوئی شریف لوگ بچی دیں گے؟ اگر کوئی بچہ قتل کے واقعے میں اگر چلے جاتا ہے، اگر جیل ہو جاتی ہے اسے، کیا کریں گے بتائیے آپ؟ اگر 2-3 مہینے گھر میں بیٹھی ہوئے کیا کریں گے آپ؟ آج انہی واقعات کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی برائیاں پھیل رہی ہے۔ ارتداد کا جو مسئلہ ہو رہا ہے اس میں یہ بھی ایک وجہ ہے۔ کیوں کہ باپ فالج کا مریض ہے، بیچارہ بیڈ پر پڑا ہوا ہے، نوجوان ہے کہ وہ تو اپنی زندگی میں ہے، جوان بہنیں بیٹھی ہے، کچھ احساس نہیں۔ آج ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اور ہم متفکر ہیں کہ بھئی گئی تو گئی، ہماری تو نہیں گئی۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں آج دیکھیے حیدرآباد میں کتنے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ کیوں ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں؟ آج نوجوان کچھ کام نہیں کر رہا ہے، بہنوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اسے۔ بچے 25 سال کے ہو رہے ہیں، باپ پال رہا ہے انہیں، آج بھی باپ پال رہا ہے انہیں۔ تعلیم کے سلسلے میں 18 سال 20 سال 21 سال نکل جا رہے ہیں، موصوف جاب ڈھونڈنے کے چکر میں 5 سال لگا دے رہے، ہو گئے 25 سال کے۔ اب یہ ہمارا معاشرہ ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بچپن سے محنت کا عادی بنائیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، 18 سال کے بھی نہیں ہوئے، 15 سال میں بائک دے کے چھوڑ دیے ہم، 20-30 ہزار کے فونہ دے کے چھوڑ دیے ہم۔ بچے اب کیا باقی رہے گا اس کے پاس؟ جب آپ اس کو 1 لاکھ کی 50,000 کی بائک دے دیے، 20,000 30,000 کا فون دے دیے، اب یہ بچے اگر ہاتھوں سے نہیں نکلیں گے، خراب نہیں ہوئے تو کیا ہوں گے بتائیے آپ؟ کیا ضرورت ہے بتائیے آپ؟ جتنی محنت سے ایجوکیشن حاصل کریں گے بچے، کل جا کے اتنی ترقی کرنے والے۔ آپ جتنی آسانی دے رہے ہیں آج نوجوانوں کو، دیکھیے آپ جائزہ لیجیے۔ آپ 50,000 کی دلا رہے ہیں، کل یہ بڑے ہو کر اپنے بچوں کو 2-2 لاکھ کی بائک دلائیں گے۔ دلائیے، مگر وقت آنے کے بعد دلائیے، کچھ قابل ہونے کے بعد دلائیے۔ اگر خود کما کر لیتا ہے تو بچے کو احساس ہوگا کہ کس طرح پیسہ آتا ہے۔ باپ محنت کر بیچارہ، کہیں کوئی باہر ہے، کوئی یہاں پر ہے، کوئی بزنس کر کے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، مگر بچے کوئی غلط راہ پہ جا رہے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے پاس 1-1 لاکھ کی بائک ہے، آج ہزاروں کے فونہ ہے، پاکٹ منی ہے۔ بچے محنت کیوں کریں گے بتائیے آپ؟ محنت کیوں کریں گے؟ جو بڑے فرمایا کرتے تھے کہ نوالا سونے کا کھلاؤ مگر دشمن کی نظر دیکھو، آج وہ کہاں پر ہے؟ آج اگر چھوٹا بچہ بھی روتا ہے تو ہم ہاتھ میں فون دے کے خاموش بیٹھ جا رہے ہیں، بچہ کھیل لے رہا ہے۔ ایک دور ہوا کرتا تھا کہ مائیں بچوں کو گود میں لے کر پھر کر کھانا کھلایا کرتی تھی، آج وہ بھی کہاں پر ہے؟ کارٹون لگا دی ٹی وی میں، بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے گھر کا ماحول ہو گیا۔ آج ہم تربیت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے بچے آج غلط شوقوں میں، غلط صحبتوں میں پڑ رہے ہیں اور غلط اقدام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ بہت پریشان حال ہے۔ ہر آئے دن، ہر 2-3 دن میں دیکھیے آپ ایک واقعہ پیش آ رہا ہے شہر حیدرآباد میں۔ آج سے 5 سال 10 سال پہلے اس طرح کے واقعات پیش آتے تھے؟ آپ تھوڑا پیچھے جا کر دیکھیے، پھر آج کیوں ایسا ماحول ہو گیا ہے؟ آج یہ ماحول اس وجہ سے ہوا ہے کہ آج دین ہمارے ہاتھوں سے کمزور ہو رہا ہے۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم دین کو مضبوط کریں۔ ماں باپ کو ضرور فکر ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھے سے اچھے اسکول میں ڈالنے کی فکر ہے، اچھا ایجوکیشن دلانے کی فکر ہے، مگر دین اور اسلام سکھانے کا فکر ہمیں نہیں ہے۔ ہاں ضرور ہم پوچھیں گے کہ بھائی اسکول گیا نہیں گیا، کالج گیا نہیں گیا، مگر کیا ہم ماں باپ سرپرست یہ پوچھ رہے ہیں بچوں سے کہ 5 وقت کی نماز کو گیا کیا نہیں گیا؟ کیا بچے گھروں میں آج قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں؟ میلاد کا مہینہ آیا کہ گھر میں ہمارے درود شریف کا دستر ہو رہا ہے۔ آج ہم پریشان ہیں کہ بھائی بچہ باپ کو بول رہا ہے کہ تم شرک کر رہے ہیں،
ہم گھر میں کون سا نیک کام کرے بتائیے آپ؟ ہاں شادی ہوئی تو باجا بجائے گھر میں، دے کر رسومات ادا کرے، مگر دین اور اسلام کا کام کب کرے؟ اگر باپ بھی مر رہا ہے تو بچوں میں اتنی قابلیت نہیں کہ بیٹھ کے قرآن مجید پڑھ سکے، اس کے لیے بھی مولانا کو مولوی صاحب کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں ہم۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم کس طرح سے اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں۔ یہ تربیت نہیں کرنے کی وجہ سے یہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اور بچوں کی حالت دیکھیے آپ کہ اتنے کمزور، ایک دور ہوا کرتا تھا کہ بچے گراؤنڈوں میں کھیلنے جایا کرتے تھے، صحت اچھی رہتی تھی بچوں کی، مگر آج کھیل کود بھی فون میں آ گیا۔ آج بچے چھکے چوکے بھی فون میں مار رہے ہیں، آج کل فٹ بال کا میچ بھی فون میں کر رہے ہیں۔ آپ بچے کو خالی کوتمیرا کٹا لانے بھیجیے، بچہ نہیں جاتا ہوں بول رہا آج۔ کیوں؟ یہ غیر ضروری چیزیں آج ہم دے دیے ہیں کہ آج ہماری نسلیں کمزور ہو گئی۔ یاد رکھیے آپ صرف واقعہ سنا سکتے کہ بھائی ہم سائیکل سے 5 کلومیٹر جاتے تھے، ہم فلاں کر سکتے تھے، آج آپ کے بچے کو بھیجا کر بتائیے، آپ اسکول کا بھیجا کر بتائیے۔ آپ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکولوں میں بچوں کو بائک دے کے بھیج رہے ہیں، ایکٹیوا دے کے بھیج رہے ہیں، بچے سائیکلوں پہ کہاں پر ہے؟ بتائیے طاقت کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے آئے گی بچوں کی؟ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ معاشرے میں جو برائیاں پھیل رہی ہے یہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر ہم بچوں کی تربیت کریں گے، انہیں اچھے اخلاق سکھائیں گے، انہیں نماز کا پابند بنائیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ 5 وقت کا نمازی ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، محبت کرنے والا ہے، کبھی زندگی میں قتل نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے آپ، ایک بے نمازی کر سکتا، مسجد کو نہیں آنے والا کر سکتا، ہوٹلوں میں بیٹھنے والا کر سکتا، شراب خوری کرنے والا کر سکتا، مگر مسجد کو 5 وقت آنے والا کبھی قتل نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے آپ، اگر حضور کی محبت ہے اس کے سینے میں تو کبھی وہ قتل نہیں کر سکتا، غلط کام نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ اسے خوف رہے گا، ارے نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ارے ہم حضور کے ماننے والے ہیں، ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم شریعت مطہرہ کو ماننے والے ہیں، ہمارے گھر کا ماحول اس طرح کا ہے، تو وہ بچے کبھی قتل نہیں کریں گے۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم دین کو مضبوط بنائیں۔ حضرت مہدی صدق علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ انسان آج دین کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہوئے کتا بن جا رہا ہے۔ حضرت مہدی صدق فرماتے ہیں، یوسف نامہ اٹھا کر دیکھیے کہ انسان دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے کتا بن جا رہا ہے۔ اگر وہی انسان دین اسلام کو تھامتا ہے، شریعت مطہرہ کو تھامتا ہے، تو یہ دنیا لونڈی بن کر خطبوں میں چلی آئے گی۔ اللہ والوں کے پاس کیا تھا ان کے پاس؟ بتائیے آپ، وہ صراط مستقیم پہ چلنے والے تھے، وہ حضور کی سنتوں کو اپنانے والے تھے، وہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ان کے پاس چل کر آیا کرتے تھے۔ اور آج ہم دنیا پانے کے لیے دین اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، شریعت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ حالات پیش آ رہے ہیں کہ آج ہمارے نوجوان ہمارے قابو میں نہیں ہیں۔ تو یہ میلاد کے اسٹیج سے آج کا جو عنوان ہے اس سے یہ پیغام آپ ساتھ لیتے جائیے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کریں گے۔ تعلیم بہت ہو رہی ہے، اچھے اچھے اسکول میں ڈال رہے ہیں، آپ کانوینٹ اسکول میں ڈال رہے ہیں، فلاں اسکول میں ڈال رہے ہیں، کالجز میں ڈال رہے ہیں، مگر دین اور اسلام کی فکر نہیں کر رہے ہیں کہ آپ جائزہ لیں کہ بچے قرآن مجید روزانہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے حضرت قبلہ رہنما فرمایا کرتے تھے کہ بابا روزانہ پاؤ پارا قرآن مجید کی تلاوت ہر آدمی کرنا ضروری ہے۔ ایک چھوٹا سا فارمیٹ بنا لے، دین پہ چلنا ہے، بہت ایسا نہیں کہ دنیا چھوڑ دینا نہیں ہے آپ کو، پاؤ پارا 24 گھنٹے آپ کے پاس ہے کہ بتلا دے گھر میں، ماں باپ ایک رول بنا دے گھر میں کہ بھائی بچہ قرآن مجید پڑھے ہوا ہے تو روزانہ پاؤ پارا بچہ فجر کے بعد قرآن مجید پڑھے گا، 200 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اور روزانہ ایک تسبیح استغفار پڑھے گا۔ ایک چھوٹا بنا لیجیے فارمیٹ، ماں باپ بھی اس پر عمل کرے، بچے بھی اس پر عمل کرے، باضابطہ روزانہ پوچھے، روزانہ حاضری لے، ایک رجسٹر بھی بنا دے، اور بچے یہ کام کرنے پہ انعام بھی دے انہیں۔ آج دنیا کی چیزیں کرنے پہ ہم یہ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، کہ بچوں کو بتائیے کہ اگر 1 مہینے تک پابندی سے نماز پڑھیں گے تو بھائی یہ انعام دیں گے، ہم انکریج کریے۔
بچوں کو بتائیے کہ اگر 1 مہینے تک پابندی کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے تو بیٹا آپ کے ساتھ ہم یہ کریں گے، یہ کپڑے بنائیں گے، فلاں آپ کو انعام دیں گے آپ کو۔ آج ہم انکریج کہاں کر رہے ہیں؟ ہاں بچے کو بول رہے ہیں بیٹے اچھے مارکس لے کر آئیں گے، آپ کے فرسٹ آئیں گے تو آپ کو فلاں چیز دلا دیں گے، ایسا کریں گے ایسا کریں گے۔ کیا ہم دین اسلام کے لیے بھی انکریج کر رہے ہیں؟ دینی تعلیمات کے لیے بھی انکریج کر رہے ہیں؟ کبھی بچے کو پوچھے آپ بیٹے آپ سورہ فاتحہ سناؤ، بیٹے میرے سامنے ٹھہر کے ایک بار نماز سناؤ، کیا بتائیں؟ پوچھیں ہم بچوں سے؟ ہاں ماں باپ بڑے خوش ہیں کہ بچہ اسکول میں آج ڈانس کرا، بولے پورے خاندان میں وائرل ہو رہی وہ کہ بچہ اسکول میں ڈانس کرا، آج بچہ اسکول میں گانا گایا، آج بچہ فلاں اسپیچ دیا، مگر دین اور اسلام کے لیے کیا کیا؟ ہم کیا کر رہے ہیں بتائیے آپ؟ کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو بچے سے صرف سورہ فاتحہ پڑھا کر پورے خاندان میں وائرل کرے، واٹس ایپ پہ رکھے، بتائیے آپ کہ میرے بچے کو سورہ فاتحہ پڑھنے آ گیا، میرے بچے کو 40 احادیث یاد ہے، میرے بچے کو مکمل نماز پڑھنے آتی، میرے بچے کو جنازے کی نماز پڑھنے آتی۔ کیا ہم یہ رکھیں؟ یہ سوچ رہے ہیں ہم لوگ؟ نہیں رکھے ہم لوگ۔ دنیا کے کمپٹیشنز ہونا ہے، دنیا کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، مگر بچوں کے لیے دین کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں ہم۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے، اگر یہ چھوٹے بچے آج عمر کے چھوٹے ہیں، اگر انہیں بچپن سے ہم تربیت دیں گے، اگر بچپن سے ہم انہیں دین کا جذبہ دلائیں گے تو یہ کبھی غلط راستے پہ نہیں جائیں گے، غلط صحبتوں میں نہیں جائیں گے۔ تو آج تعلیم کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز جو ضرورت ہے وہ تربیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نور خلقہ و آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت سے بہت بصیرت افروز کتاب ہم لوگ سماعت فرما رہے تھے، اور یہ معاشرے کی طرف حقیقتیں ہیں جو ہم نے سماعت فرمائی۔ یہ واقعات جو حضرت نے فرمایا ہے اس کو سن کر ڈاکٹر سید علی اللہ بشیر صاحب کی آمد بھی آپ نام سے گزارش کی جاتی ہے، تشریف فرمائیں۔ تو ان اشعار کے ساتھ ہمارے اگلے مقرر کو میں دعوت دیتا ہوں۔ ویران مسجدیں ہیں سونی ہیں خانقاہیں، ویران مسجدیں ہیں سونی ہیں خانقاہیں، درس عمل سے خالی خالی یہ درس گاہیں۔ پہچان اب ہماری ملتی نہیں کہیں سے، پہچان اب ہماری ملتی نہیں کہیں سے، اے میرے گمشدہ دل آواز دے کہیں سے۔ دنیا میں تھا ہمارا کتنا مقام اعلیٰ، دنیا میں تھا ہمارا کتنا مقام اعلیٰ، اشفاق یاد کرنا اسلاف کا زمانہ۔ نہ ہو نا امید زوال علم و عرفان ہے، شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ فرماتے ہیں نہ ہو نا امیدی زوال علم و عرفان ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے راستانوں میں۔ تو قابل روح بیدار ہوتی ہے جب جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیبند قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیبند قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ میں اب اس کے بعد دعوت سخن دیتا ہوں جناب علامہ مولانا ڈاکٹر مادودی حافظ صاحب، بورڈ آف چیئرمین بورڈ آف اسٹڈیز اوریئنٹل جامعہ عثمانیہ سے، کہ وہ ہم سب کو اپنے خطاب سے سرفراز فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الملك الديان الرحيم الرحمن خالق كل مكان ومكان الذي خلق من نوره سيد الأكوان أحمده في كل وقت وأشكره في السر والإعلان أحمده حمدا كثيرا وأشكره شكرا جميلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي العزيز السلطان وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والبيان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأولياء أمته بإحسان أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال سبحانه وتعالى ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم المقام علی قدر محتمم هذه المجالس حضرت العلامہ حافظ و قاری ڈاکٹر سید شاہ خلیل اللہ بشیر اویس ادام اللہ فیضہم العالیہ، شہزادہ حضرت ابو رجا بانی هذه المجالس علیہ الرحمۃ والرضوان، شہ نشین پر تشریف فرما حضرت سید شاہ سلیم چشتی، قبلہ نبی سے حضرت خواجہ ہند علیہ الرحمۃ والرضوان، اور حضرت علی قدر جناب عبدالحنان خان صاحب شہزادہ حضرت ابو الفدا رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا محمد مختار خان صاحب ادام اللہ فیضہم، اور تمام بزرگان ملت اسلامیہ، عزیزان ملت اور عزیز طلبہ اور خواتین حضرات، آج میلاد مبارک کا مہینہ ربیع الاول ہم پر سایہ فگن ہے، اور ہم یہاں اسی تھیم میں یہاں جمع ہیں، اور مسلسل آپ حضرات تو یہاں پر سلسلے وار علماء اکرام کے خطابات سماعت فرما رہے ہیں۔ تھیم تو حالانکہ میلاد کا تھا، لیکن حضرت ڈاکٹر صاحب نے ایسے ایسے موضوعات کو چنا ہے کہ جس سے میلاد کا مقصد بھی پورا ہو اور پھر قوم کی اصلاح بھی ہو جائے۔ تو آج کا جو موضوع انہوں نے چنا ہے وہ ہے قتل و غارت گری ایک سنگین جرم۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں جتنے میلاد کے جلسے کرنے والے ہیں شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصلاحی پہلو ہے، کوئی اصلاحی جلسے میں یہ موضوع ہونا چاہیے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے میلاد کے جلسے میں یہ موضوع انتخاب کر کے یہ بتلایا کہ سرکار کا میلاد یہ پیغام بھی ہمیں دیتا ہے کہ سرکار کی اس عالم میں، اس زمین پر ولادت قتل و غارت گری کا خاتمے کا آغاز ہے۔ حضور اس عالم میں تشریف لائے
جس سال حضور تشریف لائے اس سال ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے، حضرت محدث دکن ابو الحسنات علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنی مایاناز تصنیف میں بھی رقم دراز ہے لکھا ہے کہ جس سال سرکار تشریف لائے اس سال سارے عرب میں کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی ولادت سے قبل عرب لڑکی کی پیدائش کو منحوس سمجھتے، اور جب بھی لڑکی پیدا ہوتی اس کی ماں کی گود سے اس کو باپ اٹھا لیتا اور پھر اس کو جا کر دفن کر دیتا، یعنی قتل کر دیتا۔ تو سرکار تشریف لائے، عملی آپ نے پیغام یہ دیا کہ میرا اس عالم میں آنا قتل و غارت گری کا اختتام ہے، یہاں سے قتل و غارت گری ختم ہوگی۔ حضور تشریف لائے ہیں، ابھی تو ولادت باسعادت ہوئی ہے حضور کی، ابھی تو عالم میں تشریف لائے ہیں، نہ کوئی تعلیم دی آپ نے، کوئی پیغام ابھی دیا، کوئی کسی قسم کی آپ کے ابھی قرآن کریم کی آیات نہیں سنایا، نہ آپ نے کبھی کسی حدیث شریف کو سنایا، ابھی تو تشریف لائے ہیں۔ تشریف لاتے ہی عالم کو یہ پیغام دیا، سارے عالم کو یہ پیغام کیا کہ دیکھو اب میں آ گیا ہوں، کوئی قتل و غارت گری نہیں ہوگی۔ یہ پیغام حضور نے عملی طور پر دیا۔ حضرت موسیٰ جب تشریف لائے انہوں نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اوصینی بالصلاۃ، نماز کی دعوت دیتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، انہوں نے زبان سے کہا۔ اور سرکار تشریف لائے، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب سرکار تشریف لائے تو سرکار سجدے میں ہیں، تو سرکار عملی طور پر نماز پڑھ کے قوم کو بتا دیے، آنے والے غلاموں کو اور قیامت تک آنے والوں کو حضور نے عملی طور پر سجدے کی حالت میں اس عالم میں تشریف لائے۔ تو آپ تشریف لاتے ہی ایک عملی پیغام آپ نے دیا، ایک عجیب پیغام تھا۔ بہت سارے جہاں پر حضور نے پیغام ایسے عملی طور پر دیے، وہیں پر یہ اس پیغام کو بھی حضور نے عام کیا کہ جیسے حضور تشریف لائے قتل و غارت گری اب نہیں ہوگی، اب ہر گھر میں بیٹا ہی پیدا ہوا۔ حضور کی جس سال ولادت ہوئی ہر گھر میں بیٹا پیدا ہوا، سب خوشی منا رہے ہیں۔ حضور کی جہاں ولادت کی خوشی ہے وہاں پر قتل و غارت گری کا خاتمہ بھی ہے، اب قتل نہیں، اب غارت گری نہیں، اب نہیں ہوگا۔ حضور نے فرما دیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد، بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی قتل کے بدلے کے کوئی کسی نفس کو قتل کرتا ہے، فکأنما قتل الناس جميعا، ایسا ہے جیسا کہ ساری دنیا کو اس نے سب کو قتل کر دیا۔ ایک کو قتل کرنا، سرکار فرماتے ہیں ایک کو قتل کرنا کیسے؟ جیسے کہ ساری دنیا کو قتل کر دیا۔ قرآن کی آیت آپ نے سنا دی اپنے غلاموں کو۔ اور اگر مومن کا معاملہ، یہ تو عام، یہ تو ہر وہ نفس جو مومن نہ ہو، نہ مومن ہے نہ کافر، نہ اپنا وطن نہ غیر کسی اور علاقہ، کسی کا اس میں ذکر نہیں۔ پھر ایک آیت میں آپ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کوئی مومن کو، ایمان والے کو اگر قتل کر دیتا ہے جان بوجھ کر، تو کہاں فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کے لیے تو ایک ایسی جہنم تیار ہوگی خالدن فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ فغضب اللہ کا اس پر غضب ہوگا۔ اگر کسی مومن کو قتل کر دیتا ہے تو اللہ کا اس پر غضب ہوگا، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت ہوگی اس پر، وأعد له، صرف یہیں پر نہیں رکے گا معاملہ، وأعد له، اور تیار ہوگا اس کے لیے عذابا عظیما، ایک بہت بڑا عذاب اس کے لیے۔ دنیا میں کیا ہوگا؟ دنیا میں اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی اس پر، اور پھر قیامت، موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی میں اس کے لیے عذابا عظیما، ایک بہت بڑا عذاب تیار کیا جائے گا۔ دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اس کے بعد ساری حیات مبارکہ آپ نے، ساری حیات یہی بتایا، عملی نمونہ حضور نے دیا کہ نو قتل، نو وار، نو جھگڑا۔ 40 سال تک تو حضور اخلاق و کردار کا اظہار فرماتے رہے، اخلاق و کردار بتاتے رہے۔ جیسے نبوت کا اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اپنی قوم کو کہا، وہ سب مخالف ہو گئے حضور کے، اور پھر حضور کے دشمن ہو گئے۔
اور جو حضور کی بات مانتا ہو اس کو اور حضور کو تکلیفیں دیتے رہے، دیتے حضور برداشت کرتے رہے، کوئی مزاحمت نہیں فرمایا حضور نے، کوئی جوابی کارروائی نہیں کی حضور نے۔ کب تک برداشت کیا؟ 1 دن، 2 دن، 10 دن، 13 دن نہیں، 13 مہینے، 13 سال تک حضور نے برداشت کیا۔ کس کو؟ اپنے قبیلے والے، اپنے خاندان والے، اپنے ہم وطن لوگوں کی تکالیف کو برداشت کرتے رہے 13 سال تک حضور نے برداشت کیا، کبھی کسی کی مزاحمت نہیں فرمائی۔ کیسے مسائل، شعب ابی طالب میں رہے، سب کچھ برداشت کیا۔ وہ طائف کے درمیان میں، طائف کنکر پتھر مارے، حضور کو لہو لہان کر دیا، فرشتے آ گئے، حضور سے کہنے لگے کہ حضور آپ حکم فرما دیجئے، 2 پہاڑوں کو ملا دو اور ان کو کچل دو، ختم کر دو۔ حضور نے کہا نہیں، قتل و غارت گری نہیں ہوگی، نہیں ہوگا کسی کا قتل۔ نہیں، حضور اتنی آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، فرشتے پوچھ رہے ہیں سرکار آپ فرما دیجئے، ہم آسمان سے کچھ ایسا عذاب نازل کریں کہ سب ختم ہو جائے، سب کو قتل کر دیں۔ نہیں، یہ نہیں تو ان کی اولاد ضرور ایمان لائے گی، چھوڑ دیں، معاف کر دو۔ سب کچھ معاف کر کے سرکار نے 13 سال تک ساری تکالیفیں برداشت کر کے کوئی مزاحمت، کسی کو قتل کبھی نہیں فرمایا۔ اب وہاں سے آخر حد یہ کہ وہ لوگ حضور کو اپنے وطن میں رہنے نہیں دیے، مکہ مکرمہ سے حضور کو ہجرت کرنا پڑا، اپنے رفیق اعلیٰ رفیق غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سرکار تشریف لے جا رہے ہیں۔ کیا کیسی حالت میں پلٹ کے کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے حضور، کہہ رہے کہ اگر یہ میری قوم اس کعبے سے مکے سے نہیں نکالتی تو اے مکہ میں تجھے نہیں چھوڑتا، کبھی نہیں چھوڑتا۔ ایسی محبتوں کے ساتھ حضور وہاں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ چلے جانا گوارا کیا، لیکن کسی سے مزاحمت نہیں فرمائی۔ یہ عملی نمونہ دیا قیامت تک آنے والے غلاموں کو کہ دیکھو تم بول رہے کوئی کہ تکلیف دیا ہم کو، تکلیف کو برداشت نہیں کر رہے۔ سرکار 13 سال تک تکلیف برداشت کیے، ہر قسم کی تکلیف ان کو اور ان کے جانثاروں کو دی گئی، سب کچھ برداشت کیے۔ اس کے بعد پھر آخر کار اپنا وطن چھوڑ کے نکل گئے، لیکن کوئی جھگڑا نہیں۔ اب مدینہ طیبہ چلے گئے، اب مدینہ طیبہ جانے کے بعد بھی پھر ہم وطن پھر بھی ستانے لگے، پھر بار بار مزاحمت کے لیے آئے۔ اس کے نتیجے میں جب آئے پوری تیاری کے ساتھ، پورے اسلحہ کے ساتھ، اسی کے نتیجے میں جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ پر 27 غزوات ہوئے حضور کی حیات مبارکہ میں، 27 غزوات ہوئے، جس میں 19 غزوات میں سرکار بنفس نفیس خود موجود تھے۔ 19 غزوات میں سے صرف 9 غزوے میں قتل ہوا، 9 غزوے میں، اور ہر غزوے میں حضور صحابہ کو بار بار تاکید فرماتے کہ دیکھو تم اپنی طرف سے کبھی حملہ نہ کرنا، جب تک وہ حملہ نہ کرے جواب دینا، صرف تم اپنی طرف سے حملہ نہ کرنا۔ اور یہ دنیا کا سب سے پہلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے جنگ کے اصول یہ بنائے کہ کسی خاتون کو، کسی عورت کو نہ مارنا اگرچہ کہ وہ تم سے لڑنے آئے، کسی بچے کو نہ مارنا اگرچہ کہ وہ تم سے لڑنے آئے، کسی ضعیف بوڑھے آدمی کو نہ مارنا اگرچہ کہ وہ تم سے لڑنے آئے، صرف نوجوانوں سے لڑنا اور پھر نوجوانوں کے ساتھ مزاحمت کرنا۔ اور اتنی 19 غزوات میں جہاں پر حضور خود موجود تھے، جن میں سے صرف 9 میں قتل ہوا۔ آخری حد تک حضور جنگ میں محاذ ہے، معرکہ ہو رہا ہے، دشمن ساری تیاری کے ساتھ سامنے ہے، لیکن سرکار بار بار کوشش یہ کرتے کہ بغیر کسی جھگڑے کے، قتل و غارت گری کے یہ جنگ ختم ہو جائے۔ چنانچہ ہوا ایسے 10 جنگیں ایسی رہی حضور جس میں موجود تھے، جس میں کوئی قتل نہیں ہوا، صرف 19 جنگوں میں کوئی بہت کم خون بہے۔ ایسی جگہ دنیا کی بہت ساری جگہ دنیا نے دیکھی ہے، لیکن سرکار کے جیسے غزوات دنیا نے نہیں دیکھے جس میں سب سے کم قتل ہوئے۔ غزوہ ہے، معرکہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود سب سے کم قتل ہو رہے ہیں۔ یہ سرکار کے جیسے غزوات دنیا کبھی ایسے جنگ پیش نہیں کر سکتی۔ یہ عملی نمونہ حضور نے دیا ہے، قتل و غارت گری کے خلاف سرکار نے عملی نمونہ۔ ارے اس وقت تم آپس میں معمولی جھگڑوں پہ قتل کرتے ہو، تم معمولی سی باتوں پہ جھگڑے کرتے ہو، یہاں تو معرکہ ہے، سامنے کھڑے ہیں، ایک دوسرے کے جان لینے کے لیے کھڑے ہیں۔ جتنے جنگیں ہوتی ہیں وہ ساری جان لینے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن سرکار کے جتنے جانثار جنگ لڑنے جاتے تھے وہ جان لینے کے لیے نہیں، جان دینے کے لیے جاتے تھے، جان دینا چاہتے تھے۔ ہر ایک مشتاق رہتا کہ میری جان چلی جائے، کوئی اس لیے نہیں آتا کہ جان لے لیا جائے۔ یہ نمونہ حضور نے پیش فرمایا میرے دوستوں، اور ان کے غلام، ان کے ماننے والے، انہی کی تعلیمات کے پیروکار، ان کے دیے ہوئے تعلیم، ان کے دیے ہوئے مذہب اسلام کے پیروکار ہیں، اور پھر قتل و غارت گری کریں بیجا معمولی باتوں پر۔
ارے وہ ماحول تو حضور نے ختم فرمایا، دور جاہلیت میں ہوتا تھا. ارے وہ جاہل لوگ تھے، وہ جہلا تھے، وہ ان کا دور جاہلیت، تاریخ نے، ساری تاریخ کی کتابوں نے دور جاہلیت لکھا ہے اس کو. دور جاہلیت تھا، ہوتے تھے جھگڑے آپس میں، معمولی باتوں پہ جھگڑے ہوتے. کتنے جھگڑے چل رہے ہیں 17 سال تک. ایک جنگ تو 1-2 قبیلوں میں جھگڑے کب تک چلے؟ 120 سال تک جھگڑا چلا. کیا جھگڑا؟ ان کے دادا کے پردادا کے پردادا کے سکر دادا نے ہمارے پردادا سکر دادا کے سکر دادا کو کچھ بول دیا تھا، اب وہ جھگڑا چلا. ان کا اونٹ پہلے پانی پی لیا، ہمارا اونٹ ٹھہرا تھا، جھگڑا ہو رہا. یہ تو دور جاہلیت کا معاملہ ہے. وہ تو اپنی جہالت پہ ناز بھی کرتے تھے، وہ لوگ کریں. حضور تشریف لائے، سب ختم کر دیا. جہالت پہ کیسے ناز کرتے تھے؟ اس جہالت کے دور کے جاہلیت کے اشعار سنے. الا لا یجهلن احد علینا فنجهل فوق جہل الجاہلین. کیا کہتے تھے وہ حضور کی تشریف لانے سے پہلے کہ کوئی خبردار کوئی ہم سے جہالت نہ کرے، خبردار کوئی ہم سے جہالت نہ کرے، ورنہ ہم ایسی جہالت کریں گے فوق جہل الجاہلین، جو جاہلوں کے اوپر کی جہالت ہوگی. وہ دور جاہلیت تھا میرے دوستوں. وہاں تھا جھگڑے کے معاملے، وہاں تھا قتل و غارت گریاں، وہاں تھے سارے آپس میں ایک دوسرے دشمنیاں، وہاں تھے یہ سارے ایک دوسرے سے رقابتیں، دشمنیاں، یہاں تک کہ حد قتل و غارت گری تک چلتا، اور وہ نسبوں میں چلتے رہتا، وہ جھگڑے خاندانوں میں چلتے. وہ دور جاہلیت تھا. سرکار تشریف لا چکے، ان ساری چیزوں کو سرکار نے ختم کر دیا، اور پھر ساری دنیا سے، عالم سے حضور نے ختم کیا. ارے دیکھیے یہ تو معاملہ مغلوبیت کا ہے، ظاہری مغلوبیت کا زمانہ ہے. یہ 13 سال مکے کے، مدینہ طیبہ میں 8 سال رہے. اس کے بعد صلح حدیبیہ 6 سال میں سے سن ہجری میں صلح حدیبیہ حضور فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جھگڑا ختم ہو. یہ مسلسل بار بار مکے والے آتے، بار بار حملہ کرنے کے لیے، بار بار جنگیں ہوتی. اور صلح حدیبیہ حضور کعبۃ اللہ کو حالانکہ احرام کی حالت میں تمام اپنے جانثاروں کو جانور ذبح کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن وہاں پر وہ لوگ جنگ کے لیے تیار ہو گئے. آخرکار صلح کرنے پہ بھی تیار ہوئے. وہ سہیل بن عمر آتے ہیں اور پھر صلح کرتے ہیں. کیا صلح کرتے ہیں؟ حضور کو ایسے ایسے شرائط دیے صلح کرنے کے لیے، ایسے شرائط دیے. صحابہ اس میں بہت سارے ناراض بھی ہو گئے، گراں بھی گزرا، لیکن حضور نے وہ سب کچھ برداشت کیا. اس میں کیا تھا؟ سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہ اب آپ عمرے کے لیے آئے، واپس چلے جاؤ. ارے عمرے کے لیے آئے نہیں، اب اس سال عمرہ نہیں کرنا، آپ چلے جاؤ، ہماری عزت کا سوال ہے، واپس چلے جائیں. پھر اس کے بعد یہ کہ جو بھی اب آپ اس کے بعد آئندہ سال آئیے، آپ آئندہ سال مکے کو آئیے عمرہ کرنے کے لیے، کرنا ہی ہے آپ کو تو آئندہ سال آئیے. اور جب آئیں گے آپ عمرے کو تو صرف 3 دن رکنا یہاں پر، اور جو بھی یہاں پہ مکے میں آپ کے ساتھ جانا چاہ رہا کسی کو آپ نہیں لے جا سکتے. اور جتوں کو آپ مدینے سے لائے ہیں ان میں سے کوئی مکے میں رہنا چاہتا ہے اس کو یہیں چھوڑ دینا آپ. اور اگر کوئی مکے سے نکل کے مدینے کو آیا تو آپ پناہ نہیں دینا. مدینے سے نکل کے کوئی مکے کو آیا تو اس کو یہاں رہنے کی اجازت ہوگی. ایسے سخت، ایسے مغلوب، اور پھر ایسا معلوم ہونا تھا کہ بہت زیادہ کمزوری ہے، بہت زیادہ کمزور ہے مسلمان. لیکن حضور نے قبول فرمایا. وہ سب کیوں؟ اس میں ایک یہ شرط تھی کہ 10 سال تک ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، نہ آپ ہم سے جنگ کریں گے. تو حضور اس ایک جنگ کے لیے 10 سال تک امن و امان کے خاطر سرکار ہر شرط قبول فرمایا، ہر شرط کو قبول فرمایا حضور نے. اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ لکھ دو یہ معاملات، یہ تمام شرائط لکھ دو، میں دستخط کر دوں گا، لکھ دو یہ سارے معاملات. کیوں؟ کیونکہ 10 سال تک اب امن رہے گا، کوئی ان کے ساتھ ہمارا جھگڑا نہیں ہوگا. جھگڑا نہیں چاہتے تھے، سارے شرائط کو حضور نے قبول فرمایا. یہ زندگی، یہ حیات مبارک، یہ مبارک زندگی حضور نے ہم کو دی ہے میرے دوستوں. ہم انہی کے غلام ہیں. ساری شرط مان لی. حضرت عمر تو جلال میں آ گئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیوں اتنی ساری شرطیں مان رہے ہیں؟ جس کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی صدمہ بھی رہا کہ حضور سے میں نے اس وقت جلال میں کچھ کہہ دیا تھا. بہرحال اتنا سب کچھ حضور برداشت کیوں کیے؟ کیونکہ نو وار ایکٹ اس کے اندر تھا. نو وار، کوئی جنگ نہیں ہوگی. جنگ نہیں ہونے کے خاطر، جھگڑا نہیں ہونے کے خاطر، قتل و غارت گری نہیں ہونے کے خاطر سرکار نے تمام شرطوں کو قبول فرمایا. لیکن جیسے ہی قبول فرمایا، اچھا اس کے بعد جب مولا کائنات لکھ رہے، مولا کائنات نے لکھا محمد رسول اللہ بین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین کفار مکہ. عرب مکہ کے عرب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں یہ معاہدہ ہو رہا ہے. تو سہیل بن عمر جو کفار مکہ سے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ کیوں لکھ رہے ہیں آپ رسول اللہ لکھے، اگر ہم رسول اللہ مان لیے تو پھر معاملہ ختم ہو گیا. یہ سب کچھ کیا ہونا، یہ سب کچھ کیوں ہوگا اگر رسول اللہ، اگر ہم مان لیں گے رسول اللہ مٹا دیجئے. سرکار سے فرما رہے، تمام 1400 صحابہ موجود ہے جانثار. سرکار فرماتے ٹھیک ہے، میں رسول اللہ بھی ہوں، میں محمد رسول اللہ بھی ہوں، میں محمد ابن عبداللہ بھی ہوں،
لکھو مولا علی لکھ دو، رسول اللہ کٹ کرو اور رسول اللہ کو کٹ کر کے ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت مولائے کائنات جہاں پر بہت کچھ سرکار کے عاشق ہیں، وہ فرما بردار بھی ہیں لیکن باادب بھی تھے۔ وہ کہے کہ سرکار رسول اللہ کو میں کیسے کٹ کروں، ان کا دست مبارک آگے نہیں بڑھ رہا۔ سرکار نے کہا لاؤ میں ہی کٹ کر دیتا ہوں۔ حضور رسول اللہ کو کٹ فرما رہے، کٹ کر دیا آپ نے، مٹا دیا ہے۔ کیوں یہ سب کچھ؟ اس لیے کہ قتل و غارت گری نہ ہوگی۔ اب یہ بار بار یہ جو جنگیں چلتی جا رہی تھی وہ جنگوں سے سکون ملے گا، یہ ختم ہو جائے گی۔ قتل و غارت گری کے خاتمے کے لیے سرکار نے سب کچھ برداشت کر دیا۔ ارے وہ معاہدے پہ رسول اللہ کو حضور نے اپنے دست مبارک سمیٹا، یہ پیغام دیا آنے والے مسلمانوں کو کہ دیکھو اے میرے غلاموں، کبھی موقع آ جائے تو برداشت کر لو، صبر کے ساتھ معاملہ کرو، اور صبر کے بعد انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ یہ صلح ہوا، اللہ کی آیات نازل ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے حبیب پاک ہم نے آپ کے خاطر انشاءاللہ بہت ہی واضح کامیابی اور فتح مبین ہم نے لکھا ہے۔ اس کے بعد فتح مکہ، ایک ہی سال میں فتح مکہ ہو گیا، ایک ہی سال میں۔ تو پہلے صبر کرنا پڑتا، یہی سکھایا سرکار نے، پہلے صبر کرو، سب کچھ برداشت کرو، اس کے بعد دیکھو اللہ راستے خود بخود راستے کھولتے ہیں۔ پہلے صبر سکھایا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضور نے یہ کہا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ بے صبری کی وجہ سے ہوتا ہے، صبر کا مادے کی نہیں ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ جھگڑے جتنے، قتل و غارت گری، جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ صبر کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حضور نے صبر کر کے بتایا، کہا نہیں صرف صبر کر کے بتایا۔ کس حد تک صبر کیا؟ ارے 13 سال تک اپنے ہم وطنوں سے تکلیف برداشت کی، باہر گئے 8 سال تک مدینہ طیبہ میں برداشت کیا، پھر اس کے بعد دیکھیں کس قسم کا صلح ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فتح مکہ ہوتا ہے۔ یہ ساری دنیا نے، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے قیامت تک ایسی فتح کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ حضور نے جو فتح پیش کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے 8 سن ہجری کو یہ صلح ہوا، 6 سن ہجری حالات کچھ ایسے بنے کہ 8 سن ہجری کو فتح مکہ ہوتا ہے۔ وہ صلح خود وہ لوگ مکے والے عملی طور پر اس کو ختم کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کفار مکہ وہ صلح معاہدے سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ پھر حضور تشریف لاتے ہیں مکہ مکرمہ کو، 10,000 صحابہ کو لے کر مدینہ طیبہ سے، 10,000 صحابہ مدینہ طیبہ سے نکلے، راستے میں 2,000 جمع ہو گئے، 12,000 صحابہ کی فوج کو لے کر حضور کعبۃ اللہ میں مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ کسی کو پتہ نہیں ہے، حضور نے صرف یہ کہا صحابہ سے کہ تیار ہو جاؤ، ہم کو چلنا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ خود حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں کہ ہم کہاں جانے والے ہیں۔ ایک بڑی فوج تیار ہو گئی، تمام جتنے مدینہ طیبہ میں 10,000 صحابہ تھے سب تیار ہو گئے، راستے میں 2,000 صحابہ بھی تیاری کے ساتھ نکل گئے، کہاں جا رہے ہیں نہیں معلوم، مکہ مکرمہ کے قریب چلنے لگے۔ جب بالکل مکے کے قریب مر الظہران میں پہنچے، وہاں پر حضور نے پڑاؤ ڈالا۔ جب پتہ چلا مکے والوں کے کہ مسلمان آ رہے ہیں، اب اس کے بعد پھر اب کیا کرتے؟ اب ابو سفیان آئے دیکھنے کے لیے، تو حضور نے اعلان فرما دیا تمام صحابہ کو کہ ہر ایک اپنا اپنا الگ الگ چولہا جلائے۔ پورے 12,000 چولہے جل رہے ہیں۔ ابو سفیان آ کے دیکھے 12,000 چولہے، ایک چولہے کے پیچھے اندازہ لگائیں کہ 10-12 آدمی تو ہوں گے۔ ارے کتنی بڑی فوج ہے، ایک ہیبت سی طاری ہو گئی۔ اور اس کے بعد وہ ہیبت وہ جا کے مکے والوں میں کہنے لگے اب تم بچنے والے نہیں ہیں، اب تم بچنے والے نہیں ہیں۔ اور وہ اس کے بعد ہندا کہتی ہے کہ کیا ہوا تجھے کیا ہوا کہ ایسا سردار بزدلی کی بات کرتا ہے؟ اس کے بعد تجھے تیرا بیڑا غرق ہو، وہ سب کچھ ہوتے رہا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس کے بعد مرہ ظہران سے کعبۃ مکے میں داخل ہو رہے۔ وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں اصل آپ کو، مکے میں داخل ہو رہے، ایسی عالی شان فوج ہے 12,000 کی، مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ تمام صحابہ موجود ہے جس کو مکے والوں نے 13 سال تک ہر قسم کی تکلیف دی تھی، ایسی تکالیف، جس میں حضرت خباب بن الحارث بھی ہے، جس میں حضرت بلال بھی ہے، جس کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا، پتھر کی چٹانیں اوپر رکھ دی جاتی، ان کی چربی پگھل کے وہ آگ بجھتی تھی، ایسی تکالیف انہوں نے دی تھی۔ 13 سال تک جو تکالیف جن صحابہ کو دیا تھا وہ تمام صحابہ اس میں موجود ہیں، سرکار بھی موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ چلے گئے ہجرت کر کے، وہاں پہ سکون سے رہنے نہیں دیا۔ 20 سال کی تکالیف جھیلنے والے وہ تمام صحابہ آج یہاں پر مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہاں پر جنہوں نے تکلیف دیا تھا وہ سب آنکھوں کے سامنے ہیں، مکے میں داخل ہو رہے سرکار۔
مہاجرین بھی ہے، انصار بھی ہے، سیدہ جانب حضرت ابو بکر صدیق ہیں، بائیں جانب انصار ہیں حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت عمر فاروق صفوں کو درست کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ کے پاس جھنڈا ہے، وہ جھنڈا لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی دیکھے اوپر ایک چٹان پہ ابو سفیان ٹھہرے ہوئے ہیں، حضرت سعد جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اس پورے قافلے کا، انہوں نے کہاں آواز دے کر، انصاری صحابہ تھے، وہ جیسے ابو سفیان کو دیکھ کے کہنے لگا اليوم یوم الملحمہ، اليوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج گرم دن ہے، آج تو خون بہے گا، آج تم لوگوں نے جتنی تکلیف پہنچائی ان لوگوں کو، آج وہ بدلے کا دن ہے۔ وہ حضرت سعد وہ جھنڈا لے کے آگے بڑھتے ہیں، حضور پیچھے سے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ فاتحانہ شان میں 12,000 کی فوج ہے، جن میں سے 5,000 کو حضور لشکر کر کے آگے بھیج دیا، اور پھر پیچھے حضور کے 5-7,000 پیچھے صحابہ ہیں، اور ایسی شان سے داخل ہو رہے ہیں۔ دنیا نے بتایا تھا، دنیا نے دکھایا یہ کہ جس ملک کی فتح ہوتی ہے، فتح کرنے والا بادشاہ جس ملک میں داخل ہوتا ہے، وہاں پر اپنی طاقت بتانے کے لیے، قوت بتانے کے لیے وہاں قتل و غارت گیری کرتا ہے، بہت کچھ خون بہاتا ہے، اپنی طاقت بتاتا ہے، قوت بتاتا ہے، سینہ تان کے چلتا ہے، سر اٹھا کے چلتا ہے۔ لیکن آقا تشریف لا رہے ہیں، آقا کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا ہے کہ سرکار کی اونٹنی قصوہ کا جو کجاوا لکڑی ہے اس کو سر مبارک لگا ہوا، حضور اتنا اپنا سر مبارک جھکائے ہوئے داخل ہو رہے ہیں۔ یہ کیسا فاتح ہے؟ دنیا نے پہلا ایسا فاتح پیش کیا جس کا سر نیچے جھکا ہوا ہے، کہنے لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ونصر عبدہ، اسی نے اس کی مدد، اسی نے اپنے بندے کی مدد کی جو اس مقام پر پہنچا ہے، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے وہ آپ کہہ رہے ہیں وانجز وعدہ، اپنے وعدے کو اس نے پورا کیا، فتح کا جو اعلان اس نے کیا تھا اپنے وعدے کو پورا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اپنی ساری فتح کو اللہ کی طرف بھیجتے ہوئے اپنا سر جھکائے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ ایسا فاتح دنیا نے کبھی نہیں پیش کیا۔ جیسا آگے بڑھے ابو سفیان آواز لگا کے کہتے ہیں کہ سرکار الیوم یوم الملحمہ، کیا آج بدلے کا دن ہے؟ تو حضور فرما رہے نہیں، الیوم یوم المرحمہ، 20 سال کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد جواب دیتے ہیں الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے۔ 20 سال کی تکلیف برداشت کرتے ہوئے، ارے آپ کے اور آپ کے جانثاروں کا جینا جس نے حرام کیا تھا، جس کے ناک میں دم کر رکھا تھا، ان کو حضور فرما رہے ہیں الیوم یوم المرحمہ، نہیں آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو معافی کا دن ہے، آج کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، آج کسی کے ساتھ بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ حضور اس کے ساتھ ان کلمات کے ساتھ داخل ہو رہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، سعد بن ابی عبادہ کہتے ہیں کہ الیوم یوم الملحمہ، تو سرکار فرماتے ہیں کہ ساتھ سے جھنڈا لے لو۔ آج انہوں نے کہا کہ آج بدلے کا دن ہے، تو صحابی انصاری صحابی ہے، جلیل القدر صحابی ہے اور انصار کے بڑے سردار ہے، کہا جھنڈا لے لو، لیکن جھنڈا بھی لیا تو کیسے لیا؟ کہا کہ اپنے بیٹے کو دے دو۔ ان کے بیٹے حضرت سعد کے بیٹے قیس بن سعد کو حضور نے جھنڈا دینے کا حکم دیا۔ حضرت قیس بن سعد کو بلا، جاؤ اپنے بابا سے جھنڈا لے لو۔ وہ تو آج تو بدلے کی بات کر رہے ہیں، بدلے کی بات کرنے والوں سے حضور نے جھنڈا لے لیا، اور پھر جھنڈا لیا تو بھی کیسے کرم نوازی فرمائی۔ دیکھیے، ارے جو جانشینی کسی کو دینا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن بیٹے کو خوشی خوشی دیتا ہے باپ۔ کوئی بھی کسی قسم کی طاقت و قوت دینا ہے لوگوں کو دیتا ہے تو ذرا تکلیف ہوتی ہے، لیکن بیٹے کو بڑی خوشی کے ساتھ جانشینیاں دیتا ہے۔ تو پھر سرکار نے قیس بن سعد کو بھیجا، جاؤ اپنے بابا سے جھنڈا لے لو، آج وہ بدلے کی بات کر رہے ہیں، تم جاؤ جھنڈا لے لو۔ 20 سال کے حضرت سعد بن قیس جاتے ہیں اپنے والد کے پاس، کہتے ہیں کہ سرکار نے کہا کہ آپ کو جھنڈا دینے کے لیے کہا نہیں میں نہیں دوں گا، جاؤ کوئی نشانی لے آؤ۔ سرکار کے پاس بڑی فوج ہے، جاؤ کوئی نشانی لے کے آؤ۔ سرکار اپنا امام مبارکہ نکال کر دیتے ہیں۔ حضرت قیس بن سعد اپنے والد سعد بن عبادہ کے بعد وہ سرکار کا امامہ لے جاتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کو وہ جھنڈا دے دیتے ہیں ان کے دست مبارک میں۔ وہ جھنڈے کے ساتھ کعبۃ اللہ میں داخل ہو رہے، مکہ مکرمہ میں داخل۔ یہ پیغام دیا سرکار نے، جیسے ہی داخل ہوئے کہا کہ جو مکے میں داخل ہو گیا آج اس کو امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے، جو ام ہانی کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے۔ اب سارے مکے والے 2-3 گھروں میں نہیں آتے تھے، کہا جو بھی اپنے گھر کو بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے، جو اپنی تلواریں رکھ دے اس کے لیے بھی امان ہے۔ ارے وہ لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ 20 سال سے جو حضور کو، نہ صرف حضور کو، حضور کے تمام
جانثاروں کو اتنا ستایا، کئی صحابہ کو جنہوں نے شہید کیا، تکلیفیں پہنچائی، اور وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیسے کیسے حضور کے چہیتے محبوبین کے جانیں انہوں نے لی تھی، سب کچھ انہوں نے ستایا، تکلیفیں دی، آج سب کو سرکار نے معاف فرما دیا، کسی کا قتل نہیں ہوا۔ فتح مکہ 12,000 صحابہ کی فوج کے ساتھ داخل ہو رہے، کوئی قتل نہیں۔ شروع میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 1000 کا جو لشکر داخل ہوا، اس کے ساتھ چند لوگ مزاحمت پہ آئے تو اس میں صرف 3 شہید ہوئے اور 13 قتل ہوئے۔ فتح مکہ ہو رہا، جو 20 سال کے بعد اپنے گھر میں فاتحانہ داخل ہو رہے، کوئی قتل و غارت گیری نہیں ہے۔ اتنی ساری تکالیف جھیلنے کے باوجود یہ سرکار، میرے دوستو، یہ مبارک حیات ہے، نہ ہم سرکار کی حیات سے واقف، نہ سرکار کے ان دیے ہوئے پیغامات سے واقف، سرکار کے عملی نمونے جو ہم کو پیش کیا سرکار نے اس سے واقف ہے۔ آج معمولی باتوں پہ جھگڑے، ہمارے اتنے جھگڑے بڑھتے جا رہے کہ قتل و غارت گیری تک معاملہ آ جا رہا ہے۔ دوستو، سرکار یہ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے کبھی قتل نہیں فرمایا۔ اس کے بعد بھی آخری حیات مبارکہ تک، پھر آخری حجۃ الوداع میں حضور نے انسانیت کا مقام بتایا، انسانیت کے مساوات بتائی اور انسانیت کا مقام و مرتبہ بتایا۔ پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ سنگین جرم قرار دیا، وہ کہا اکبر الکبائر، سب سے زیادہ سنگین جرائم کیا ہے؟ پہلے کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اس کے بعد دوسرا فرمایا قتل النفس، کسی ذات کا قتل کرنا، یہ سب سے بڑا سنگین جرم قرار دیا۔ شرک کے بعد دوسرا جو سنگین جرم وہ کہا کہ وہ قتل النفس، وہ کسی نفس کا قتل ہے۔ اس کے بعد والدین کی نافرمانی اور بھی جھوٹ بولنا حضور نے کہا ہے۔ میرے دوستو، ایک کبائر حضور نے جن سے منع کیا، نہ صرف منع کیا، عملی نمونہ سرکار نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ ساری مبارک حیات میں آپ کے دیکھیں گے، ارے جب دشمن ستانے پہ آتے، تکلیفیں دینے آتے، حضور ان کے قتل کے بارے میں نہیں سوچتے، ان کو معاف کر دو، معاف کر دو، اپنے جانثاروں کو کہتے کہ معاف کر دو۔ کئی ایسے موقع ہوتے، حضرت عمر فاروق تلوار نکال لیتے، سرکار اجازت دیجیے آج اس کے ٹکڑے کر دوں، سرکار بولتے عمر بیٹھ جاؤ۔ جب مرہ زہران میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ابو سفیان کو لے آتے جیسے حضرت عمر فاروق تلوار نکال لیے، کیونکہ حضرت ابو سفیان ہی تو سردار تھے، یہ جتنے مکے سے جتنے آتے تھے سارے وفود جنگوں کے لیے، ان کے سردار حضرت ابو سفیان ہی تھے۔ بولے اتنے زمانے سے 20 سال سے انہوں نے ناک بدم کر رکھا ہے، آج ہمارے ہاتھ میں آیا، آج اس کے ٹکڑے کر دوں، حضور حکم فرما دیجئے۔ فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، قتل نہیں ہوگا۔ پھر جب حضرت ابو سفیان ایمان لاتے ہیں تو وہی حضرت عمر فاروق جو قتل کے لیے تلوار نکال دیتے، وہ گلے ملتے ہیں، کہتے ہیں میرے بھائی جیسے ہی ایمان لا لیے، ان کی ساری دشمنی، ساری چیزیں وہ صرف ایمان کی خاطر تھی، ایمان لا لیے، اب اٹھ کے گلے خوشی سے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق ملتے ہیں کہ میرے بھائی ایمان لا لیا، اب تو میرا بھائی ہوگا، بھائی بنا دیا، ایمان لا لیا تو بھائی بنا دیا، سب کچھ بھلا دیا، سب کچھ بھلا دیا، ساری تکالیف کو سب کچھ بھلا دیا۔ وہی عمر فاروق جو چند لمحات پہلے تلوار نکال لیتے ٹکڑے کرنے کے لیے، اب جب ایمان لا لیتے ہیں تو اٹھ کے گلے ملتے، خوشیاں مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ پیغام دیا سرکار نے، اپنے جانثاروں کو ایسا تیار کیا، اور یہی پیغام انہی کی ہم کو پیروی کرنا ہے، اور ہم دعویٰ بھی تو انہی کی پیروی کا کرتے ہیں، آج ہم دعویٰ بھی تو انہی کی غلامی کا کرتے ہیں، انہی کے لائے ہوئے دین اسلام، اسلام نام ہی اسلام ہے، یہ نکلا ہے سلامتی کے ساتھ، یہ صرف سلامتی چاہتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا، یہ دہشت نہیں چاہتا، یہ شدت نہیں چاہتا، یہ سختی نہیں چاہتا، یہ غصہ نہیں چاہتا، یہ غضب نہیں چاہتا، یہ انتقام نہیں چاہتا، یہ قتل و غارت گیری نہیں چاہتا، یہ تو سلامتی کو چاہتا ہے۔ سلامتی سے ہی نکلا ہوا ہی دین اسلام ہے جس کو سرکار نے آج ہمیں دیا ہے، اور پھر دیا بھی تو ایمان دیا، ایمان والے ہم کو بنایا۔ ایمان کا ماخذ کیا ہے؟ ایمان کا ماخذ امن ہے، امن ہے، شانتی ہے، سکون ہے، یہ سکون رہے، امن رہے، شانتی رہے، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ مومن وہ ہے جو ایمان کے ساتھ، امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ سارے عالم کو امن دے، شانتی دے، سکون دے، وہ خود بھی سکون میں رہے اور سارے عالم کو سکون دے، اس کو مومن کہتے ہیں۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو خود بھی سلامتی کے ساتھ رہے اور سارے عالم کو سلامتی کا پیغام دے، نہ صرف اپنی زبان سے پیغام دے، عملی نمونہ اپنی زندگی سے ایک سلامتی کا پیغام سارے عالم کو پیش کرے۔ سرکار نے یہی پیش کیا اور ہم کو بھی یہی پیش کرنا ہے۔ میرے دوست یہی چاہتا ہے، ہماری غلامی یہی چاہتی ہے کہ امن شانتی اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزارے اور برداشت کا مادہ ہمارے پاس ہو، صبر کے ساتھ زندگی گزارے۔ اگر کوئی کسی قسم کی تکلیف بھی کوئی دیتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے برداشت کرے،
کریں, پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. آپ اگر تکلیف برداشت نہیں کریں, صبر کا مادہ نہیں آپ کے اندر ہے, صبر نہیں کیے تو پھر اس کا نتیجہ آپ کے ساتھ ہی برا ہوتا ہے. صبر کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ بہت اچھا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. جو بدلہ اللہ دے وہ سب سے بہتر بدلہ ہے. ہم جس سے بدلہ لیں وہ ہم کیا لے سکتے ہیں؟ ہماری اپنی طاقت کتنی, قدرت کتنی, قوت کتنی, ہم کتنا بدلہ لے سکتے ہیں؟ بدلہ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا. کب؟ جب ہم صبر کریں گے, صبر کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے. تو صبر کے ساتھ زندگی گزارنا ہے, سرکار نے ہمیں یہی سکھایا ہے. اور یہ میلاد کا مہینہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ اے مومنوں, اے مسلمانوں, اے سرکار کے غلاموں, سرکار نے قتل و غارت گری سب کچھ ختم فرمایا. حضور اس عالم میں, اس زمین پر, اس دھرتی پر آ کر سب سے پہلے حضور نے قتل و غارت گری کو ختم کیا. پہلے سب سے پہلے وحدہ لا شریک کی تعلیم کے بعد, خدا کی شرک کی بات, شرک کے بعد سب سے بڑا جو کام حضور نے اس عالم میں, اس زمین پر آ کے, اس دھرتی پہ آ کے کیا, وہ قتل و غارت گری کا خاتمہ ہے. آج غلاموں کو بھی وہی چاہیے, ان کے غلاموں کا بھی, ان کا غلامی, ان کے غلاموں سے غلامی بھی یہ چاہتی ہے کہ دنیا سے قتل و غارت گری ختم ہو. چہ جائے کہ یہ خود قتل کرے, وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے یہ تو قتل ختم کرنے کے لیے آیا ہے, یہ سرکار کا غلام ہے, یہ تو قتل ختم کرنے کے لیے آیا, یہ کیسے ختم کر سکتا ہے؟ یہ کیسے کسی کا قتل کر سکتا ہے؟ یہ تو قتل ختم کرنے کے لیے آیا ہے. جہاں قتل ہو رہے ہیں وہاں جا کے وہ یہ کیا کرتا ہے مسلمان, سرکار کا غلام, وہ کوشش کرتا ہے کہ قتل و غارت گری ختم ہو. اس کے لیے کوئی کوششیں کرتا ہے, کاوشیں کرتا ہے, اس کے لیے محنت کرتا ہے کہ قتل و غارت گری کیسے ختم ہو. تو میرے دوستو, ہماری غلامی یہی چاہتی ہے کہ ہم امن کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ سارے عالم کو اپنی نصیب زبان سے, اپنی عملی زندگی سے پیغام دے کہ مسلمان سلامتی چاہتا ہے, مومن صرف امن چاہتا ہے. نہ کبھی اسلام دہشت سے پھیلا ہے, نہ تلوار سے پھیلا ہے. ارے اسلام تو تلواروں کو بند کر کے پھیلایا سرکار نے. 13 سال وہاں دیکھے صلح حدیبیہ تک, صرف صلح حدیبیہ میں 1400 مسلمان ساتھ, میرے بعض روایت کے مطابق 1500 مسلمان. حضور نے امن کا معاہدہ کیا, اس کے 1 سال کے بعد 12000 صحابہ کے ساتھ داخل ہوئے. جب امن کیا, لڑائی جھگڑے کو ختم کر دیا, تو اس کے بعد اسلام پھیلا. اسلام تو امن کے ساتھ, پیغاموں کے ساتھ, دعوت کے ساتھ, سفیروں کو بھیج کر حضور نے پھیلایا ہے. میرے دوستو, اسلام امن سے پھیلا ہے, سلامتی سے پھیلا ہے. یہ حضور نے نہ صرف اپنی زبان سے نہیں کہا, عملی نمونہ پیش کیا. آج ہم کو بھی عملی نمونہ دینا ہے دنیا کے سامنے. کسی قسم کا مسلمان کی جانب سے, ارے دنیا کچھ بھی کرے کوئی کچھ نہیں بولے گا. مسلمان اگر کچھ بھی کرنا تو بہت دور کی بات ہے, زبان سے اگر کہہ بھی دیتا ہے کہ پھر زبان سے کہتا بھی ہے, کچھ بھی کہتا ہے تو ایک سارے عالم میں ہنگامہ اور تماشا بنایا جاتا ہے. مسلمان ہے کیونکہ سب سے اہم آدمی یہی ہے, مسلمان ہی ہے جو ساری قوموں کا قائد ہے. ساری قومیں انہی کی طرف نظر ڈالی ہوئی ہے. یہ خالی کچھ کہتا ہے کیا؟ حال ہی کی بات ہے نا ہمارے پاس, قتل کیا ہے وہ سرکار کے گستاخ رسول کا, گستاخ رسول کا یہ, گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, وہ سر تن سے جدا. کتنا تماشا ہوا, وہ قتل کر رہے ہیں, دوسری قومیں تلواریں لے کے ناچ رہے ہیں, بچے سے لے کے بوڑھے تک, عورتیں بھی تلوار لے رہے ہیں, بچے بھی لے رہے ہیں, کوئی تماشا نہیں ہے. آپ صرف زبان سے بھی بولے, ساری دنیا میں تماشا. آپ قوم کے رہبر و رہنما ہیں, آپ ساری قوموں کے اللہ نے آپ کو رہبر بنایا ہے. آپ سرکار سید الکونین کے غلام ہیں. آپ پر نظر ہے ساری دنیا کی, سارے عالم کی آپ پر نظر ہے. مسلمان اگر حرکت تھوڑی سی بھی کرتا ہے تو اس پر نظر ڈالی جاتی ہے. لوگ اگر قتل بھی کرتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا, آپ آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. تو میرے دوست, آپ پر نظر ہے, ساری قوموں کی آپ پر نظر ہے. آپ کو بہت احتیاط سے زندگی گزارنا ہے. حتیٰ یہ کہ آپ قتل تک چلے جائیں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک قوموں کا سردار ایسی حرکتیں کریں, یہ نہیں ہو سکتا. آپ بہت, اللہ نے آپ کو بہت بڑا مقام دیا سرکار کی غلامی دے کر. سرکار کی غلامی کوئی معمولی بات نہیں ہے, بہت بڑا مقام اللہ نے دے دیا ہے آپ کو. اب اس کو سنبھال کے لے کے چلنا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ساری زندگی سرکار کے محبتوں میں اور سرکار کی اداؤں پر مرنے مٹنے والا بنائے, ایسا ہمارا نصیب بنا دے. وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین. کل کا اعلان کہ کل انشاءاللہ العزیز 11ویں نشست 11 ربیع الاول شریف کو انشاءاللہ العزیز حضرت مولانا علی محمد نقشبندی القادری صاحب مدت فیوز ہو برکات و واقعات شب میلاد اور میلاد پاک کے حوالے سے اس عنوان سے آپ اور ہم انشاءاللہ العزیز کل خطاب سماعت فرمانا ہے.
آج کی جو عنوان ماشاءاللہ دونوں حضرات نے بخوبی اس عنوان پر سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے. دراصل جو لب لباب یہی ہے کہ جہاں آپ کے پاس طاقت ہے، طاقت رکھتے ہوئے معاف کر دینا یہ اصل کمال ہے. پورا لب لباب جو آپ دونوں حضرات کی جو تقاریر سماعت فرما رہے تھے اس کا لب لباب پورا کنکلوژن یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر اب کوئی بڑا گنڈا ہے، طاقتور ہے، پہلوان ہے، تو آپ اس سے یہ بولے کہ بھائی جاؤ میں معاف کرا وہ تو ہنسیں گے لوگ. ایک بڑا بلڈر ہے، آیا آپ سے لڑائی ہو گئی کسی معاملے میں، آپ بولے جاؤ جاؤ آپ کو میں معاف کر دیا، وہ تو ہنستے کوئی بھی. ابھی آپ لڑے تو رہتے کدھر کی، آپ کی حیثیت نہیں ہے، وہ کھڑ جاتے 2 منٹ میں، وہ قتل کر دیتا، مار کر چلا جائے گا. آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، وہ رکھتے ہوئے معاف کرنا یہ اصل حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. جیسا آپ نے ابھی مولانا محمد انور صاحب سے تفصیل سماعت فرما رہے تھے کہ فتح مکہ کے موقع پر ہر موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت رکھتے ہوئے، قوت رکھتے ہوئے، بھائی چھوٹا ہے آپ سے، کمزور ہے، ہمارے پاس اچھا قتل کرنا ہی ضروری نہیں ہے، اس کا ہمارے پاس نمونہ کیسا ملے گا. مثال کے طور پر ہم گاڑی پہ جا رہے ہیں، کوئی کمزور رکشے والا ہے بیچ میں آ گیا یا اس سے غلطی سے ٹائر لگ جائے، ہم لوگ پریشان کر دیتے اس کو. انشاءاللہ العزیز میں کل کے اعلان کے ساتھ تو ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ طاقت رکھتے ہوئے طاقت اور قوت رکھتے ہوئے معاف کر دینا یہ اصل کمال ہے. اگر آپ کے پاس طاقت اور قوت ہے اس کے باوجود آپ سامنے والے کو معاف کرتے ہیں تو یہ اصل کمال ہوگا. ورنہ یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کے پاس کمزور ہے، آپ اس کے باوجود اگر آپ معاف کر دیا بولیں گے تو کوئی کمال نہیں ہے. کوئی رکشے والا ہے، کوئی آپ سے ٹائر لگا دیا، کچھ ہو جانے کے بعد جو ہے آپ اگر اس کو معاف کر دیں، مگر ہم نہیں دیکھتے یہ چیز، ہم اس کو گالی گلوچ کر دیتے، اتر کے 2 تھپڑ مار دیتے. اصل تو امتحان کا وقت وہی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہترین صبر کیا ہے؟ فرمایا جب عین ٹائم پر جب غصہ آئے اس کو کنٹرول کرنا اصل صبر کا وقت ہے. اصل وقت وہی ہے، ورنہ تو کچھ وقت کے بعد صبر آ ہی جاتا. اب آج کل ایک بچوں میں، نوجوان بچے زیادہ اس لیے کہہ رہا ہوں، کچھ لڑائی ہو گئی تو بچے کیا بول رہے ہیں، میمون صاحب لڑائی ہوئی نا مار دینا، بعد میں کمپرومائز کیسا بھی ہوتا ہے، کمپرومائز ہوتا، آپ موقع ملا 2 ہاتھ رکھ دینا بعد میں. یہ تو سنت نہیں ہے نا، یہی تو اصل. پھر آپ میں دوسرے میں فرق کیا رہا؟ آپ میں دوسرے میں فرق کیا رہا؟ آپ پھر نام لیوا ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ میں دوسرے میں فرق نہیں رہا نا. آج کے دور میں سب سے بہترین، برنارڈ شاہ نے شاید غالباً کہا تھا کہ دنیا کی سب سے بہترین مذہب اسلام ہے اور سب سے بدترین قوم مسلمان ہے. یہ حقیقت ہے. برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ سب سے بہترین مذہب اسلام ہے، سب سے بدترین قوم مسلمان ہے. اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. ہمارا نہ کردار سے ہم مسلمان نظر آ رہے ہیں، نہ ہمارے گفتار سے مسلمان ہے، نہ معاملات سے مسلمان ہے، کسی بھی اعتبار سے ہم مسلمان نظر نہیں آ رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا، اپنے گھر سے آغاز کریں. کہ قتل چلے دور تک جا رہی ہے بات، اپنے بچوں کو سمجھائیں، صبر و تحمل بتائیں. بچے ہائپر ہوئے ہوئے آج کل، غذا ایک زیادہ فاسٹ فوڈ کھانے کی وجہ سے انسانی طبیعتوں میں تیزی آ گئی ہے. یہ حقیقت ہے، یہ سائنٹیفکلی پرووڈ ہے کہ بھائی آپ جو باہر کی غذائیں، پہلے بڑے حضرات تشریف فرمائیں، باہر سے کبھی آتا نہیں تھا، کھاتے نہیں تھے. اب صبح ہو رہا تو باہر کا کھا لیتے ہیں. ایک صاحب ہے، ان کو میں جانتا ہوں، ان کے پاس ناشتہ ہوتا ہے کہتے 11 ساڑھے 11 بجے. تو صبح کے وقت جو ہے جب تک پکوان ہونے تک کے لیے ناشتہ باہر سے آ جاتا ہے. ڈیلی صبح کا ناشتہ کر لیتے ہیں، 11 بجے تک پراپر ناشتہ ہوتا ہے. دوپہر کا 3-4 بجے تک 3-4 بجے تک ہوتا ہے. پھر اس کے بعد 5 بجے کچھ اسنیکس باہر سے آ جاتے ہیں. تو اتنا ہم باہر کا کھا رہے ہیں، اس کی وجہ سے طبیعتوں میں تیزی پیدا ہو گئی ہے، قوت برداشت ختم ہو گیا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اپنے گھروں پر کنٹرول کریں، اپنی اولاد کو صحیح راہ پر بتائیں، کوئی غلط کریں